الحمد لله رب الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن العظيم والفرقان العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کم من فئۃ غلبت اکثرها الى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمذکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: کم من فئۃ کثیرۃ قلیلۃ غلبت اکثرہا، کہ بے شک کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر حاوی کر دیا. جیسا کہ بھائی نے آپ سے کہا کہ منکر مہدی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، چنانچہ میں اسی ضمن میں اسی ٹاپک پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ابھی کی ایجاد ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ابھی کی ایجاد ہے تو شاید آپ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی اس قسم کے لوگ تھے، اس وقت بھی یہ ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے کہ منکر مہدی کافر نہیں ہو سکتا. چنانچہ میاں لاڑ شاہ نے مہدی موعود علیہ السلام سے کہا کہ میاں لاڑ شاہ نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ منکر مہدی کافر نہیں ہے. چنانچہ جب آپ نے جب آپ نے ایک لیٹر لکھا، جب آپ نے یہ لیٹر لکھا، لکھنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، چنانچہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فقراء کرام کو بلایا، تمام علماء کرام کو بلایا اور تمام بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو بلایا. ان میں سے مشہور شخصیات بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بندگی میاں شاہ خنمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بندگی میاں شاہ دلاور، بندگی میاں شاہ ملک سجاوندی عالم باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں سے میاں ملک جی ہیں، اس میں سے میاں عالم باللہ ہیں، اس میں سے تمام اکابرین صحابہ ہے، میاں سلام اللہ بھی اسی میں شمار کیے جاتے ہیں. اور جب آپ نے یہ دلیل جب پیش کی شاہ دلاور نے، تو آپ نے فرمایا کہ 18 اکابر صحابہ کرام، یعنی کہ 18 وہ صحابہ کرام جن کے ناموں کو ہم نے سنا ہے، یہ 18 صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، اولو العزم صحابہ کرام، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے بھی اس بات پر دستخط کی ہے کہ منکر مہدی کافر ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ منکر مہدی کافر ہے تو یہ بات غیر تسلیم ہوگی. بے شک شاید ہماری سوچ غلط ہے. چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں. میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے. جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ میاں لاڑ شاہ سے ایسی غلطی سرزد ہوئی تو آپ میاں لاڑ شاہ کے پاس گئے، اور میاں لاڑ شاہ کے پاس جانے کے بعد ان کے سامنے زانوئے ادب کو طے کیا. زانوئے ادب کو طے کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں آپ کا وہ رسالہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا وہ مکتوب پڑھنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے فلاں فلاں بات کہی. چنانچہ ان سے مکتوب کو لیا گیا. مکتوب جب ان کو دیا گیا، انہوں نے مکتوب کو اٹھایا، اپنی پیشانی سے لگایا، اپنے لبوں سے اس کا بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد آپ نے مکتوب کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا. جب آپ نے مکتوب کو پڑھا تو آپ ایک جگہ پر رکے جس جگہ پر
یہ لکھا ہوا تھا کہ منکر مہدی کافر نہیں ہو سکتا، اس جگہ پر آپ رکے اور رکنے کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت سے، قرآن مجید کی فلاں 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 آیتوں سے اور حدیث کی فلاں آیت سے اور قول مہدی کے فلاں جملے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، لہٰذا میاں لاڑ شاہ نے کہا حضرت آپ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت میاں مصطفیٰ گجراتی نے قلم کو منگایا، سراحی کو منگایا اور اس نشان کو مٹا کر آپ نے اس جگہ پر لکھا کہ منکر مہدی کافر ہے۔ میاں مصطفیٰ گجراتی کے علم سے تو شاید آپ واقف ہوں گے، والد بزرگوار نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے حضرت کے علم کے بارے میں بتلایا ہوگا۔ چنانچہ اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ منکر مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا ساقط ہو جاتی ہے، نماز ہم پر لازم نہیں ہے، لیکن غور طلب بات ہے، الگ نیگیٹو ذہنیت کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ منکر مہدی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، مہدی موعود علیہ السلام نے تو ان کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے منکر مہدی کے پیچھے نماز عید کو ادا کیا تھا، نماز جمعہ کو ادا کیا تھا، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے کس کی دلیل کو اٹھایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میاں لاڑ شاہ کی دلیل کو اٹھایا۔ چنانچہ میں ان سے پوچھتا ہوں میاں لاڑ شاہ کون ہے؟ میاں لاڑ شاہ کیا شخصیت ہے؟ کیا آپ کو شاہ دلاور کا وہ فرمان یاد نہیں آ رہا ہے؟ شاہ دلاور نے کہا کہ خدا کی قسم مہدی موعود علیہ السلام نے مہدویت سے پہلے بھی کبھی بھی کسی وقت بھی کسی غیر مہدی کے پیچھے نماز ادا نہیں کی۔ تو آپ کی نظروں میں شاہ دلاور کی اہمیت زیادہ ہے یا میاں لاڑ شاہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ چنانچہ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی تو چنانچہ گروہ مہدویہ کے قانون کے تحت، گروہ مہدویہ کے اصول کے تحت میاں لاڑ شاہ کو سزا کے طور پر 2 دن اپنے خیمے کے ساتھ، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ قبیلے سے، اپنے گروہ مہدویہ کے دائرے سے ان کو الگ کر دیا گیا سزا کے طور پر۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم میں تھوڑے ہیں، ہماری مقدار کم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے جب مہدی موعود علیہ السلام نے راجہ دلپت کے سینے پر وار کیا تھا؟ تو وار جب کیا تو اس کا دل چاک ہو گیا اور اس کے دل پر پتھر کی مورتی کا اثر تھا۔ تو وہ کہتا ہے، وہ کیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب باطل کی عبادت کا اتنا اثر ہو سکتا ہے تو حق کی عبادت کا اتنا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ میں اسی جملے کو بعد میں دہرانے والا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، گروہ مہدویہ ایک ایسا مذہب ہے، گروہ مہدویہ ایک ایسی قوم ہے جس میں نقص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں گناہ نام کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ گروہ مہدویہ کے تعلق سے اتنے تذبذب میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ گروہ مہدویہ کے بارے میں اس طریقے سے سوچوں میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ارے وہ لوگ جس کو قادیانی کہا جاتا ہے، وہ لوگ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، اگر آپ ان کے عقیدوں کو دیکھیں، اگر آپ قادیانی کے عقیدوں کو دیکھیں، ایک بات میں آپ کے سامنے تحقیقی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ گوگل کر لیں، گوگل پر آپ ماریں کہ دنیا میں ایسے لوگ جن کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا تو اس میں آپ کو غلام احمد کا نام 4تھی فہرست پر نظر آئے گا۔ ایسے لوگ اپنے عقیدے کو صحیح بتا رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے عقیدے کو صحیح بتا رہے ہیں، پھر ہمارا کیا؟ ہم تو صحیح اور ثابت ہے، ہمارے مقام میں، ہمارے رتبے میں، ہماری تعلیمات میں کہیں زیر اور زبر نہیں ہے، بلکہ ہماری تعلیمات کیا ہے؟ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ جب ایسے لوگوں کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں، پھر ہم تو حق پر چلنے والے ہیں۔ جب باطل کی عبادت کا اثر اتنا ہے تو پھر حق کی عبادت کا اثر کیوں نہ ہو؟
بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کم من قلیلۃ غلبت اکثرہا، ایک بات کو یاد رکھو کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حق کو، میں نے کم تعداد کو زیادہ لوگوں پر فتح عطا فرمائی۔ اگر ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اگر ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو اس بات کو مت بھولنا کہ یاد رکھو جنگ بدر میں دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، جنگ یرموک میں دشمنوں کی تعداد 10 لاکھ تھی اور مجاہدین کی تعداد 38,000 تھی۔ 10 لاکھ کدھر ہے اور 38,000 کدھر ہے، 1000 کدھر ہے، 313 کدھر ہے؟ آپ اپنے آپ کو کبھی غلط سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بے شک ہم اس دین کو عمل کرتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد نے قائم کیا ہے۔ اگر آپ کسی غیر مہذبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دیکھو ایک تحقیقی بات پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو، آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ روزہ مت رکھو، بلکہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ نماز میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، سو جا، 10 منٹ پہلے اٹھ جانا، اتنی جلدی جانے کی ضرورت کیا ہے، مسجد خالی ہوگی، مسجد میں کوئی موجود نہیں ہوگا، یہ کہتا ہے۔ آپ 10 منٹ سو جاتے ہیں، آپ کی نیند نماز کے بعد ہوشیار ہوتی ہے۔ بتلانے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کسی غیر مہذبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی غیر مہذبی کے پیچھے نماز کو ادا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹی چیز کتنا بڑا کام کر جاتی ہے، آپ کے عقیدے کو وہ چیز چھین لیتی ہے۔ آپ کو اس چیز کا، آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی، آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی کہ میرا ایمان کدھر چلا گیا۔ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑے دنوں میں وہ لوگ آپ کو اچھے نظر آئیں گے، پھر آپ تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ فائنینشیل فیسلٹیز دیں گے، آپ کو کچھ دنوں میں وہ لوگ اور قریب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ یہ مت بھولنا کہ میں کس کے طریقے پر چل رہا ہوں، میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ کیا میرے آبا و اجداد نے کسی غلط امام کی اتباع کی؟ کیا میرے اوپر والوں نے کسی غلط آدمی کو فالو کیا اور میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں؟ چنانچہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے، سب سے بڑی بات تو ہمیں قول مہدی کو نظر میں لانا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہمیں حضور کے قول کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا فقط من کذب المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اس بات کو بھی اگر ہم نہیں سمجھ پاتے، ارے ہماری غیرت اگر اتنی مر جائے کہ ہماری نظروں میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظروں میں حدیث کی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظروں میں قول مہدی کی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظروں میں کابر علماء کی اہمیت نہیں ہے، شاہد دلاور کی اہمیت نہیں ہے، تو کم سے کم ہمارے اندر اتنی تو غیرت جاگی رہنی چاہیے کہ جب بچہ لڑتا ہے، 2 بچے لڑتے ہیں، ایک بچہ دوسرے سے بات نہیں کرتا تو دوسرا بچہ کیا کہتا ہے؟ تو مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں تجھ سے کیوں بات کروں؟ کم سے کم اتنی چیز تو ہونی چاہیے۔ ایمان کے آخری درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم اتنی چیز تو ہمیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔